الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی وسلم علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وعلیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وہ آئے کہ جنہیں کہیے فخر آدم ہادی عالم، وہ آئے کہ جنہیں کہیے زندگی کا محسن اعظم، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ حضرات، آج کی یہ مبارک مجلس ایک عظیم درسگاہ میں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کے لیے منعقد ہوئی۔ پہلی نشست سیرت کی عظیم کتاب جسے حدیث کی عظیم کتاب کہا جاتا ہے، اور جو قرآن پاک کے بعد اصح الکتب ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم کتاب جس کا نام انہوں نے بہت لمبا رکھا تھا اور جسے اختصار سے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر۔ وہ جامع مختصر انداز میں صحیح احادیث پر مبنی ہے۔ کس سلسلے میں ہے؟ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کی عادات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے احوال، آپ کے اوصاف اور آپ کے اطراز پر مشتمل، اور یہی تو سیرت ہے۔ سیرت پاک انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی کا باعث۔ اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اوروں کے لیے تو اور بھی ہیں، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام خطبائے اعظام اپنے اپنے انداز میں جب گفتگو کرتے ہیں تو سونے مدینے والے سے آغاز کرتے ہیں، سونے مدینے والے کے حوالوں سے اپنی بات کو مزین کرتے ہیں اور سونے کی بات ہی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے۔ حضرات، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ، سب سے اشرف، سب سے افضل، کامل، مکمل، اکمل حیثیت میں اگر کوئی پیدا کیا گیا ہے تو وہ صرف آمنہ کا لال ہے، کوئی اور نہیں۔ مضت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، اب قیامت قائم ہو جائے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب۔ جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ اور کس میں ہے ایسا یارائے تقریر، کس کے پاس ہے ایسا ملکہ تحریر؟ کون ہے ایسی قوت بیانی اور طاقت لسانی کا صاحب کہ جو مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ کوئی نہیں۔ یہ صرف اپنے نامہ اعمال کی بہتری کا سامان ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ہم ان کے ذکر سے اپنے وقت کو اگر مزین کرتے ہیں تو اپنی دنیا و آخرت کی بہتری کا سامان کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ حضرات، وہ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات کا کوئی انسان اپنے فہم و ادراک کو، اپنے علوم و فنون کو جتنی چاہے بلندیاں عطا کر لے، جتنے چاہے پرے پرواز باندھ لے، اللہ کی بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے تصور کا تصور بھی محال۔ کون ہے کائنات میں جو عرش والے کی بلندیوں کو چھونے کا تصور کر پائے؟ کوئی نہیں۔ میں آج دیکھ رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمان ایک بار پھر دکھی ہوئے ہیں کہ گستاخان یورپ گاہے گاہے ہمارے کلیجے کو ہاتھ ڈالتے ہیں، سونے نبی کی شان میں گستاخی کی جسارت کرتے ہیں۔ آج پھر فرانس کے اندر نازیبا، ناروا اور گستاخانہ خاکے دیواروں پر لگائے گئے۔ وہ نہیں جانتے کہ اس کائنات میں کوئی ایسی بھی عظیم ہستی ہے جس کی عقیدت اور محبت دلوں میں اس طرح جاگزی ہے کہ ایسی حرکتوں سے ان کے کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے موت کا سامان ہو جائے تو ارزاں ہے، لیکن ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی جسارت نہ آئے۔ حضرات، میں یہ بھی سمجھتا ہوں
اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس طرح کی حرکات سے سونے نبی کی عظمت اور حرمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. کوئی چاند کی طرح منہ کر کے تھوکے، زور لگا کے تھوکے، اس کا تھوکا چاند تک نہیں پہنچتا، خود اس کے اپنے منہ پر آن کے گرتا ہے. بات سونے نبی کی عظمت و حرمت کے تنقیص کی نہیں، بات ہماری ایمانی غیرت کی ہے کہ ایسی حرکات کے بعد ہمارے اندر کیا تپیدگی پیدا ہوتی ہے، کیا حرارت پیدا ہوتی ہے. ہم کیا کرتے؟ ایک ایک مسلمان آج کے مادی دور ہونے کے باوجود، نفسا نفسی کے اس دور میں بھی ایک ایک مسلمان سونے نبی کی حرمت پر مر مٹنا اپنے لیے باعث فخر جانتا ہے، باعث سعادت جانتا ہے. ایک ایک کا ایمان حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی ہے. سنا ہے آپ نے عبداللہ بن حذافہ کا واقعہ؟ رومیوں نے قید کر لیا، بادشاہ روم نے بلایا، گفتگو ہوئی تو دیکھا بڑا سونا سجیلا جوان ہے، قد کاٹھ والا، بہترین جسامت ضخامت والا، گفتگو بھی بہترین پیرائے میں کرتا ہے، فصاحت و بلاغت سے لبریز کلمات اس کی زبان سے صادر ہوتے. کہا اگر تم محمد کا ساتھ چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین اختیار کر لو تو میں تمہیں وزارت دینے کا اعلان کرتا. کہا بادشاہ تو ایک مخصوص علاقے کا بادشاہ ہے، اگر ساری دنیا کا بادشاہ بھی ہوتا اور ایک وزارت کیا ساری وزارتیں دینے کی بات کرتا اور مجھ سے یہ چاہتا کہ آنکھ جھپکنے کے برابر میں سونے نبی کے دین کو چھوڑ دوں تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں. بادشاہ نے قید میں ڈالا، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ایک ہی جواب تھا اس محب رسول کا. پھر بلایا، سولی پہ لٹکایا، سولی کے ساتھ باندھ کے مصلوب جب کیا گیا تو اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ اس طرح تیر مارو کہ اس کو موت سامنے دکھائی دے، اس کے وجود کے قریب قریب. چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن جو سونے مدینے والے کے ہو جاتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو خوف زدہ نہیں کر سکتی. پھر آپ کے ساتھیوں کو بلایا گیا، ایک بڑا سا کڑاہا تیل کا رکھا گیا آگ پر، تیل کو خوب جوش دیا گیا، خوب ابالا گیا. ایک ساتھی کو پکڑتے، کہتے بتاؤ کیا جواب ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے وہی جواب ہے جو پہلی بار دیا تھا. ساتھی کو تیل کے کڑاہے میں ڈال دیتے. اور یہ واقعہ اصحابہ کے اندر بھی ہے، یہ واقعہ تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی. ساتھی لمحوں میں چرمر ہو کر رہ جاتا، اتنا تیل جوش کھا چکا تھا، اتنا گرم ہو چکا تھا. ایک ایک کر کے کئی ساتھی جب شہید کر دیے گئے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کے کھینچا گیا کہ آؤ اب تمہاری باری ہے. یہ چل تو رہے ہیں تیل کے کڑاہے کی طرف، لیکن آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ دوسرے مر رہے تھے، تم بات نہیں مان رہے تھے، اب اپنی موت کو سامنے دیکھا ہے تو رونے لگے ہو. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا بادشاہ تو غلط سمجھا ہے، میں موت کو دیکھ کے نہیں رو رہا،
میں اپنی کم نصیبی پہ رو رہا ہوں کہ قربان کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک جان ہے. کاش میرے ایک ایک بال کی جگہ پہ ایک ایک جان ہوتی, میں ایک ایک کر کے ساری مدینے والے پہ قربان کر دیتا. آج کے گئے گزرے دور میں بھی ایک ایک مسلمان یہ جذبہ رکھتا ہے. حضرات, یورپ کے گستاخ نہیں جانتے کہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی ذات پر مر مٹنے کے لیے مسلمان بے قرار و بیتاب. وہ تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ تک کے نام, اپنے باپ کے نام کو نہیں جانتے. احترام کیا ہوگا باپ کا؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود گندی فلمیں بناتے ہیں, خود گندی کتابیں لکھتے ہیں. انہیں کیا احساس عظمتوں والے کی عظمتوں کا؟ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے سامنے سیرت کی کتابیں اور کتابچے رکھے جاتے ہیں تو ششدر ہو جاتے ہیں, حیران ہو جاتے. 2005 کے اندر اسکینڈینیوین ممالک میں ایک لہر اٹھی تھی گستاخی کی. ناروے میں سب سے پہلے یہ کام ہوا اور اگلے سال کے اندر, سوا سال کے اندر صرف اس علاقے کے اندر 5.5 لاکھ سے زیادہ سیرت کے کتابچے اور کتابیں تقسیم ہو چکی تھی اور 5,500 سے زیادہ قرآن پاک کے تراجم تقسیم ہو چکے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اسلام کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر ان کے بد باطن گھبرا اٹھے. حضرات, ایک لہر ہے دنیا کے اندر رسول اللہ کی عظمت کے چھانے کی. علم لہرانے لگا ہے اب یورپ کے اندر بھی. میں جاتا رہتا ہوں برطانیہ کے اندر, وہاں دین کا شکنجہ کمزور ہو کر رہ گیا ہے. گرجے ہیں لیکن گرجاؤں کے اندر جانے کے لیے کوئی یورپین تیار نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ ہے کہ گرجے بنانے والے اب گرجے مسلمانوں کے ہاتھوں میں بیچ رہے ہیں. اور صرف یورپی یونین کے اندر 10,500 سے زیادہ گرجے مسجدوں کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں. خود میں 21 ایسی مساجد کے اندر گفتگو کر چکا ہوں جو پہلے گرجے تھے. پچھلے 3 سال کے اندر جو سب سے زیادہ بچوں کے نام رکھے گئے ہیں جانتے ہیں کیا ہے؟ پچھلے سال تو میں جا نہیں سکا کورونا کی وجہ سے. اس سے پچھلے سال سب سے پہلا نام جو تھا اولیور کا تھا. اس سے پچھلے سال سب سے زیادہ نام ہنری نام تھا, ہنری. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سپیلنگ کے فرق سے اگلے 5 نمبر جو تھے وہ محمد کے تھے. سپیلنگ کا فرق کیا تھا؟ کسی نے ایم کے بعد او لکھا, کسی نے ایم کے بعد یو لکھا, کسی نے ایم یو ایچ کے بعد اے لکھنے کے بعد ڈبل ایم لکھا, کسی نے ایک ایم لکھا, ایم کے بعد کسی نے ای لکھا, کسی نے اے لکھا. یہ سپیلنگ کا فرق تھا. اس وجہ سے ان کو کمپیوٹر کے اندر 5 کیٹیگری کے اندر رکھا گیا. لیکن اگر سپیلنگ کا فرق نکال دیا جائے تو یورپ کے اندر سب سے زیادہ نام اگر بچوں کا رکھا گیا تو محمد رکھا گیا. برطانیہ کے یہ اعداد و شمار میں آپ کے گوش گزار کر رہا. ایک وقت تھا مکہ مکرمہ کے اندر
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو چند نفوس ہیں جو آپ کے والا و شہدا، لیکن ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو رفتیں بھی عطا کی ہیں، وسعتیں بھی عطا فرمائی. اور تفاسیر کے اندر روایات موجود ہیں. امام ابن کثیر نے بھی کئی صحابہ کرام سے، امام بغوی نے بھی کئی سے، استنادی طور پر یہ روایات کمزور ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے شواہد کی حیثیت رکھتی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے رسول نے جبریل امین سے دریافت کیا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیا بلندیاں ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ بالائیاں، وہ آلائیاں، وہ اونچائیاں کیا ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ حدیث قدسی ہے، عرش والے کا فرمان، اذا ذکرتا ذکرتا معائی، سونے تیرے ذکر کی بلندیوں کا یہ عالم ہے کہ عرش والا کہتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں میری شان ربوبیت کے ڈنکے بجیں گے تیری شان رسالت کے ڈنکے بجیں گے. جہاں میری شان کبریائی کا تذکرہ ہوگا تیری شان مصطفائی کا تذکرہ ہوگا. حضرات، طبیعت ناساز ہے، صحیح طور پہ شاید میں آپ سے ہم کلام نہیں ہو پا رہا، لیکن اگر آپ توجہ سے، دل جمی سے سنیں گے تو انشاءاللہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات آپ کے دل تک پہنچے گی انشاءاللہ. حضرت جبرائیل نے جو یہ کہا تھا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، تو اس کی دلیل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اپنے نعت کے شعر کے اندر. حضرات تشریف رکھیں، ذرا تھوڑا ٹائم لواں گا، زیادہ نہیں لینا، معذرت چاہنا. میری طبیعت جڑی ہے نا بڑی عجیب جی، نازک جی، مینوں اچھا نہیں لگ رہا ٹردا پھردا کوئی. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا لوگو تم کیا جانو کہ اللہ نے اپنے سونے نبی کے ذکر کو کس طرح بلند کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام میں ضم کر لیا کہ ایک جگہ پہ ایک مؤذن ایک دن میں 5 وقت اذان دیتے ہوئے جب یہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور حضرات، اذان دنیا کائنات کی وہ بہترین آواز ہے جو صرف اہل اسلام کو ملی. ایسی آواز، ایسی پکار، ایسا اعلان، ایسی دہائی، ایسا ترانہ، ایسا نغمہ کائنات کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے. کیا اللہ کے ماننے والے، کیا اللہ کے نہ ماننے والے، کسی کے پاس ایسی آواز، ایسی پکار نہیں ہے جیسی اذان کی صورت میں مسلمانوں کے پاس. اور یہ اذان کی آواز صرف حجاز مقدس ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ صرف خطہ عرب ہی میں بلند نہیں ہوتی، یہ عالم اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی. آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی. آپ کسی ملک کا نام لیں، وہاں مسجدیں بن چکی. پوری دنیا میں
کبھی کہا جاتا تھا کہ روس کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے، یا کبھی کہا جاتا تھا کہ اسپین کے اندر اجازت نہیں ہے، یا کبھی کہا جاتا تھا کہ اسرائیل اس چیز کے خلاف۔ پچھلے دنوں اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک وفد کے ساتھ روس میں جانے کا بھی موقع ملا۔ جمعے کے روز ہم نے پوچھا کہ مسجد، کہنے لگے ہاں ہے۔ ایک ٹیکسی والا ہمیں لے کر گیا، 3 منزلہ بہترین مسجد ترکی کے تعاون سے بنی ہے۔ خطبے سے 1.5 گھنٹہ پہلے ہی مسجد ساری کی ساری بھر چکی تھی۔ اسپین کے اندر مسجدیں بن چکی ہیں، اور اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ایک مرد مجاہد نے اذان کی آواز بلند کی تھی۔ آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ کلپ دیکھ لیا ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، اور جہاں جہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں وہاں اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفی کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آج سے 30 سال قبل میں نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا، اور الحمدللہ اسے قبول عام ملا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے اذان کی آواز، فجر کی اذان، انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ہوتی ہے۔ مشرقی جزائر سے لے کر مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1 گھنٹہ 20 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی انڈونیشیا میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ سماٹرا، پھر برما، پھر ملایا کے بعد بنگلہ دیش اور ڈھاکہ کے اندر جس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، عین اسی وقت انڈیا کے شہر کلکتہ کے اندر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کلکتہ سے لے کر سری نگر تک اس پورے علاقے میں 1 گھنٹہ 40 منٹ تک اذانیں گونجتی ہیں۔ ابھی وہاں وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے۔ شکرگڑھ سے لے کر گوادر تک پہلے وقت کے مطابق 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ پہلا وقت ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ افغانستان، ایران، پھر ترکی، انٹاکیہ سے لے کر یونان کے بارڈر تک اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ عرب ممالک میں شروع ہو جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین، پھر حجاز مقدس، اردن، شام، مصر کے راستے، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک کے اندر، اور حضرات ابھی افریقی ممالک میں فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کی اذان 9 گھنٹے 32 منٹ کا فاصلہ طے کر کے ابھی افریقی ممالک کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرق کے جزائر میں پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی وقت ایسا نہیں 24 گھنٹے میں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی علاقے کے اندر اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو، اور جہاں جہاں اذان کی آواز گونجتی ہے، اللہ کی شان ربوبیت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی شان رسالت کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کیا حضرت حسان بن ثابت کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ پہلے شعر میں کہا کہ نام کو نام میں ضم کر لیا، اور دوسرے شعر میں کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے سونے کے نام کو نکالا۔ عرش والا محمود ہے تو فرش والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار خدایا
یہ کس کا نام میری زباں پہ آیا کہ میرے نطق نبو سے میری زباں کے لیے علماء کرام تشریف فرما ہے، باب تفعیل سے نام محمد، وہ ذات والا صفات، وہ ذات بابرکات، وہ ذات گرامی قدر، جس کا انگ انگ قابل تعریف ہے، لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہے، کوئی اپنا ہو یا غیر، یگانہ ہو یا بیگانہ، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی چاہے یا نہ چاہے، جب بھی آپ کا ذکر کرے گا بے ساختہ مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے پہ۔ جس کی اس کائنات میں سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہو اسی کو محمد کہا جاتا ہے، کسی اور کو نہیں کہا جاتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، اس سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے کہ جس کے بارے میں جبریل امین علیہ التحیت و تسلیم نے کہا؟ معراج کے واقعات میں آپ نے سنی ہوگی یہ بات، یہ روایات، کہ جب لایا گیا براق کو آپ کی سواری کے لیے تو براق تھر تھڑایا، براق نے جنبش کی تو جبریل نے کہا اے براق رک جا، تجھے نہیں معلوم آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ آج تجھ پر وہ سوار ہونے والا ہے جس سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت جبریل نے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جبریل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا فا کہا گردی دام بسیار خوب ادی دام مہر بتان لرزی دام، آفا کہا گردی دام بسیار خوب ادی دام مہر تابا لرزی دام ولے تو چیزیں دیگرے۔ کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، قلبت مشارق الارض ومغاربہا، میں مشرق سے لے کر مغرب تلک کیا، میں نے شمال سے جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منمونے بھی دیکھے، بڑے بڑے شان والے دیکھے، اونچے مقام والے دیکھے، میں نے قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن اے آمنہ کے لال تجھ سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات کا سب سے بڑا نعت خواں، کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی جن کے لیے اپنا ممبر بچھا دیا کرتے تھے اور اپنے ممبر پر بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرماتے حسان معید بے روح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ حضرت حسان کے نعت کے مشہور ترین اشعار کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ ایسے خوبصورت، خوب رو، خوش جمال، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال، ایسے صاحب جمال و کمال کے کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل، آپ سے بڑھ کر خوبصورت خوب رو، آپ سے بڑھ کر سونا منمونا، سندر سروپ چندہ کا روپ، کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔
اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر خوبروئیوں کا مرکہ، ضیاپاشیوں کا راکب، ذو افشانیوں کا مرکب کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ جب آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ حضرات، کون ہے اس کائنات میں کہ رحمت و برکات جس کے جلم میں چلتی، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور وہاں ہے رات ابھی تلک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی وہ جہاں جہاں گزر گیا۔ معذرت چاہتا ہوں، کون ہے اس کائنات میں کہ اللہ رب العزت نے جس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے زمینوں میں سے سرزمینوں کو مقدس اور محترم ٹھہرا دیا ہو؟ کون ہے اس کائنات میں کہ عام سنگریزے جس کی ہتھیلی پر آ کر اللہ کی تسبیح بلند کرنا شروع کر دیں؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو ٹوٹی ٹانگ پر اپنا ہاتھ پھیرے تو اللہ اس ٹانگ کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے کہ تندرست کی ٹانگ بھی اس کا مقابلہ نہ کر پائے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کی انگلیوں سے پانی کے فوارے بہہ نکلیں؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسماں کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی انگلی کی لاج رکھ کے آسماں کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے؟ کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے اللہ قبلے کو تبدیل کر دے؟ اور کون ہے اس کائنات میں کہ جو جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے؟ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دخترے ہار سے غمگین کو رہائی بخشی، قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی، خاک ناچیز کو اکسیر بنایا کس نے؟ شوق تے مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر، اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ شوق تے مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، اور منہدم کس نے الہ کیسر و کسرا کر دیا؟ وہ ہے مال کے مدحت جناب محمد علی، جن کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، وقت بیتتا بیت جائے، زبانیں گنگ ہو کر رہ جائیں گی، لغات کے الفاظ ختم ہو کر رہ جائیں گے، لیکن مدینے والے کی شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مسند دارمی کی روایت میں اکثر بیان کر چکا ہوں، آپ بھی سن چکے ہوں گے بارہ، کہ جب 2 فرشتے سونے نبی نے کہا کہ ایک روز میں وادی بطحا میں آرام کر رہا تھا،
میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پر آن ٹھہرا، ایک فضاؤں میں معلق محو پرواز رہا۔ پھر ایک نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہی تو ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا۔ میرا پلڑا وزنی رہنا تھا، وزنی رہا۔ پھر 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا تب بھی بوجھل ٹھہرا۔ پھر 100 میرے ساتھ ترازو کیے گئے، 100 والا پلڑا بھی ہلکے کا ہلکا۔ پھر 1000 کو میرے ساتھ تولا گیا، 1000 والا پلڑا بے وزنی کی وجہ سے یکدم اوپر کی طرف اٹھا، ہلکورے لینے لگا، کانما ینصرون علی من خفت المیزان، ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے کھاتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور 1000 کے 1000 مجھ پر آن گریں گے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لا وزنت الدنیا کلہا لرجہا۔ حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے ہماری دعوت، اور یہی ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے مدینے والے کی شان، یہی ہے آپ کا مقام۔ جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ لا وزنت الدنیا کلہا لرجہا، اگر ایک پلڑے میں ساری دنیا کے مدبر، ساری دنیا کے مفکر، ساری دنیا کے مصلح، ساری دنیا کے ریفارمر، ساری دنیا کے فلسفی، ساری دنیا کے فقیہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے بڑے سے بڑے خوب روح، خوش جمال، خوش خصال، صاحب بدیع و بیان، فہم و ادراک کے مالکان، ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، لا وزنت الدنیا کلہا لرجہا، رب کعبہ کی قسم ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ حضرات وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے چاہے لسان فہم و ادراک سے کام لیں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کوششیں کریں، سونے مدینے والے کی شان، ان کی شایان شان بیان نہیں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں ہے، نہ انفرادی نہ اجتماعی، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہمارا تعلق خاطر ہے، یا ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ ہم سونے کا ذکر کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہوگا۔ آج ربیع الاول کی 7 تاریخ، سورج غروب ہونے سے نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، 7 تاریخ ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارے ہاں مجالس منعقد ہوتی، عقیدت کے نام پر بعض ایسے امور سر انجام دیے جاتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سونے کا ذکر باعث سعادت ہے، سونے کی سیرت کا بیان ثواب کا باعث ہے، لیکن سیرت صرف بیان کرنے کی چیز نہیں، سیرت اپنانے کی شے ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ محبت کا دعویٰ، آپ کی محبت کا نعرہ، آپ کی محبت کا اعلان، صرف اعلان کافی نہیں، جب تک کہ آپ کی سیرت
آپ کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ نہیں بنایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ سب سے پہلے اس دنیا کے اندر سونے نبی کی ولادت کی خوشی منانے والا آپ کا سگا چچا تھا سردار ابو لہب۔ میں کوئی تان و تشنیع کی بات نہیں کرتا، نہ کسی کی دل آزاری کی بات کرتا ہوں، دعوت فکر دینے لگا۔ سب سے پہلے سونے نبی کی ولادت کی خوشی منانے والا سردار ابو لہب تھا۔ مکے والے سونے نبی سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، لاڈ کرتے تھے، آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق مانتے تھے، اپنے مقدمات اور اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ سے کرواتے تھے، آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اور یہ کہتے تھے لا یوزن بہ رجل شرفا وعزلا شرفا وفضلا وعقلا، کہ پورے اس علاقے میں فضیلت کے لحاظ سے، فہم و فراست کے لحاظ سے، عقل اور شرف کے لحاظ سے محمد بن عبداللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن یہی لوگ تھے جب آپ نے 40 سال کے بعد، اپنی 40 سالہ زندگی کے بعد، کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ میں رسول بنا دیا گیا ہوں، اور جب یہ کہا تھا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ دشمنی کرنے والا، آپ کا انکار کرنے والا، آپ کے سامنے تنقیس کے کلمات کہنے والا کوئی اور نہیں، یہی چچا ابو لہب تھا۔ اور روایات کے مطابق اس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ خاکم بدہن، کہ یہ جو ہاتھ لہرا لہرا کے تو بات کرتا ہے یہ ٹوٹ جائے، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو غصہ آیا سردار ابو لہب پر، کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب تیرا ستیہ ناس ہو جائے، ابو لہب تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، ہر قرآن پاک پڑھنے والا یہ کہے گا تبت یدا ابی لہب وتب، حالانکہ سب سے پہلے آپ کی ولادت کی خوشی اس نے منائی تھی۔ ولادت کی خوشی کام نہیں آئی، دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ اس نے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ حضرات، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، اس لیے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، اپنے عمل کے ذریعے سے ان کے دین کی نصرت کریں، اور ان کی بات مان کر ان کی عزت و توقیر کا باعث بنے۔ اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ماننا ہے، آپ کی رسالت کو ماننا ہے، آپ کی نبوت کو ماننا ہے، آپ کی تعلیمات کو ماننا ہے، آپ کے احکامات کو ماننا ہے، آپ کے فرامین اور ارشادات کو ماننا ہے۔ اگر آج کوئی شخص سونے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کی ساری زندگی سونے نبی کی مخالفت میں ہے، سونے نبی کے احکامات کے خلاف گزر رہی ہے، تو اس کی مخالفت کو دیکھا جائے گا، اس کے دعوے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ سونے نبی نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا،
میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اپنی امت کی بات کی ہے، اپنی امت کی بات کی ہے، کہا انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ کہا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا وہ تو جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، وہ ہے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ حضرات، آج یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج ہم زمین پر رنگ نہیں بکھیرتے تو کوئی بات نہیں، ایک کاش ہم اللہ کے رنگ کے اندر رنگے جائیں کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی اور رنگ نہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کوئی رنگ نہیں۔ یہ رنگ تو پیروں کی دھول بن کر رہ جاتا ہے، اور جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کائنات کے اندر سب سے محترم اور مکرم بن کر رہ جاتا ہے۔ آج اگر ہم کاغذ کی جھنڈیاں نہیں لگاتے تو کوئی بات نہیں، ایک کاش ہم نے رسول اللہ کی رسالت کا جھنڈا تھامے ہوتا، ہم نے آپ کی سیرت کا جھنڈا تھامے ہوتا، ہم نے آپ کے ارشادات کا پھریرا لہرایا ہوتا، ہم دنیا کے سامنے سید الرسل کی عظمت کا جھنڈا تھام کے کھڑے ہوتے تو بڑی بات تھی۔ آج ہم نے اپنے منڈیروں پہ یہ کمکمے نہیں جلائے تو کوئی بات نہیں، اے کاش ہم اپنے اندرون کو روشن کر لیں، ہم خود منارہ نور بن جائیں۔ میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک ایک اس بھائی سے، میں نے کبھی اس جذبے کی نفی نہیں کی، جو کچھ کیا جاتا ہے عقیدت کے جذبے سے کیا جاتا ہے، میں جذبے کی نفی نہیں کر رہا، میں اس جذبے کو ایک صحیح رخ دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے محبت رسول کا، رسول اللہ کے ساتھ محبت کے اظہار کا، محبت کے نعرے بلند کرنے کا جذبہ ہے، تو پھر یہ جذبہ اس طرح قائم رہنا چاہیے کہ محبت ایک دن کی محتاج نہیں ہوتی، سارا سال اور سال کے 24 گھنٹے، ایک ایک دن کے 24 گھنٹے آپ اس محبت کے اندر، مدینے والے کی محبت کے اندر بے قرار اور بے تاب رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ ہم گلی و بازار کے اندر ایک غلغلہ تو بلند کرتے ہیں نعروں سے، جھومتے رہتے ہیں، لیکن رات گزرتی ہے ہم بھول جاتے ہیں، اس طرح اوندے پڑے ہوتے ہیں کہ فجر کے وقت مسجدوں سے سونے مدینے والے کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، سارا محبت، سارا جذبہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ یہ شب کو دیکھتے تھے کہ ہر گوشہ نشاط دامان باغباں و کف گل فروش ہے، صبح دم دیکھیے جو آ کر بزم میں، نے وہ سوز و ساز نے وہ جوش و خروش، داغے فراقے صحبت شب کی جلی ہوئی، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش۔ یہ کیسی محبت ہے کہ نعرے سب سے زیادہ بلند، اور اس محبت کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ اس طرح محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ کبھی ہم سے بھی پوچھ لو کہ ہم اس دن ایسا کیوں نہیں کرتے؟ رب کعبہ کی قسم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے تواریخ میں یہ پڑھا ہے کہ 12 ربیع الاول سونے نبی کی وفات کا دن ہے۔ کبھی اس انداز سے بھی سوچ لو، کبھی اس انداز سے بھی سوچ لو۔ پیدائش کی تاریخ میں، ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ آپ کے نواں شہر کے، ملتان نواں شہر کے مولوی امیر الدین نے 5 ربیع الاول لکھی ہے۔ مولانا احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 415 صفحہ 412 پر 8 ربیع الاول ہے۔
مفتی امیم الاحسان کہتے ہیں یا آپ 8 کو پیدا ہوئے یا 9 کو پیدا ہوئے یا 12 کو پیدا ہوئے. اور ابو سعید کوکبری جس نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا تھا، تاریخ ابن خلقان میں ہے، ایک سال میں وہ 8 ربیع الاول کو مناتا تھا، دوسرے سال وہ 12 کو مناتا تھا. مولانا محمد عمر اچھروی نے مقیاس حنفیت میں لکھا ہے کہ 12 آپ کا یوم وصال ہے. مولانا احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 415 پہ یوم وفات لکھا ہے. اور ضیاء الحق سے پہلے جو ڈائری یہی لکھا جاتا تھا. تاریخ کے اندر مختلف رہتے ہیں. اور پیر 11ویں والے پیر غنیت الطالب علم میں کہتے ہیں 10 محرم ہے. اس کے باوجود میں یہ سوال کر سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کرتا کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے کہ اگر تہوار ہو تو پھر تاریخ پہ اختلاف نہ ہو. مثلا عید الفطر کا تہوار ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، شیعہ ہوں یا سنی، وہ جانتے ہیں کہ یہ 1 شوال کو ہوتی ہے. عید الاضحیٰ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ 10 ذو الحجہ کو ہوتی ہے. اگر تہوار ہوتا تاریخ پہ اختلاف نہ ہوتا. لیکن میں یہ بات نہیں کہوں گا کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو. میں تو یہ کہتا ہمیں برا نہ کہو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ 12 تاریخ آپ کا یوم وفات ہے، اور وہ دن ہے جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کہا تھا، سبت علی مصائب لا انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر آپ کی وفات کا ایسا دکھ پہنچا ہے، یہ دکھ اگر روشن دنوں کو لاحق ہو جائے وہ اس دکھ کی وجہ سے سیاہ راتوں کے اندر تبدیل ہو جائے. اس کے باوجود میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جذبہ اچھا ہے، اس کو اچھا رخ دو. یہ وعدہ کر لو کہ آج کے بعد ہم سید الرسول کی تعلیمات کو تھامیں گے، ہم آپ کے احکامات کو مانیں گے، ہم اپنی ساری زندگی آپ کے فرامین کے تابع گزاریں گے، آپ کے تابع فرما ہو کر گزریں گے. یہ نہیں کہ ہم محبت کا دعویٰ بھی کریں اور ہمارے محلے کے اندر بیوہ، یتیم، مسکین بھوکے راتوں کو سو جائیں. یہ بھی نہیں کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں اور پھر زندگی کے اندر جھوٹی گواہی دیں. یہ بھی نہیں کہ کسی کا حق ماریں، بحیثیت کاروباری کے کم تولیں، کم ناپیں، کم ماپیں، کسی کی دل آزاری کا باعث ہو. اور آخرش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر محبت سے لبریز ہیں یہ سینے تو پھر میرا یہ پیغام ہے ہر ایک مسلمان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، جو محبت رسول کا دائی ہے، دعوے دار ہے، میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں. نظیری نیشا پوری کے ایک فارسی شعر کے اندر اس نے یہ کہا تھا، شداست سینہ من پر از محبت یار، شداست سینہ من پر از محبت یار، برائے کینہ اغیار در دلب جانیست. میرا دل میرے یار کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میرا سینہ میرے مدینے والے کی محبت سے بھرا ہوا ہے. اس میں کسی دوسرے کے لیے کینے کی جگہ باقی بچی ہی نہیں. آج وعدہ کریں کہ ہم اللہ کے لیے جئیں گے، اللہ کے رسول کے لیے جئیں گے، ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے، ہم سیرت کے سفیر بن کر جئیں گے. ہماری زندگی سیرت نبوی کی روشنی میں بسر ہوگی. اگر ایسی زندگی ہو جائے، یقین جانیے یہ گستاخ جب دیکھیں گے مسلمانوں کو تو سوچیں گے، کہیں گے اگر یہ ایسے ہیں تو جس کو یہ مانتے ہیں وہ کیسا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم.